ترشے ہوئے بال قیامت ہیں، یہ ناخن لال قیامت ہے. واہ قیامت ہیں. واہ. ترشے ہوئے بال قیامت ہیں، یہ ناخن لال قیامت ہے. قیامت ہیں. یہ ہونٹ، یہ ہونٹوں کے کونے، واہ. آہا. اف یہ خد و خال قیامت ہے. قیامت ہیں. واہ واہ. بہت اعلیٰ. سورج سے روشن ماتھے پر، واہ. سورج سے روشن ماتھے ماتھے پر کیا مصرع ہے. شکنوں کے جال قیامت ہے. قیامت واہ ہیں. واہ. چاندی کا زلف میں لشکارہ، آہا. چاندی کا چاندی کا زلف میں لشکارہ. لشکارہ، ڈھلتے ہوئے سال قیامت ہے. قیامت واہ ہیں. واہ. مسکان میں ہیروں کی بارش، واہ. مسکان میں ہیروں کی بارش، یہ مال اموال قیامت ہے. قیامت ہیں. واہ واہ. کیا اس سے آگے جنت ہے؟ کیا اس سے آگے جنت ہے. واہ. یہ ہجر و سال قیامت ہے. قیامت کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت اعلیٰ. جناب اظہار الحق صاحب کا یہ روپ شاید ہی آپ کے سامنے آیا ہو جس غزل کے توسط سے میں نے انہیں یاد کیا. جی. مجموعہ کلام اے آسماں نیچے اتر. نیچے اتر. کہا جاتا تھا کہ ہم عہد یوسفی میں جی رہے ہیں کسی زمانے میں. بالکل ایسے. اگر عمدہ شاعری کا ذکر کیا جائے، معیاری شاعری کا، تو ہم تو بہت طالب علم ہیں، ناقص ہیں. ہم عہد اظہار الحق میں جی رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، کوئی شک نہیں ہے. تو سیاسی اور غیر سیاسی سماجی موضوعات پہ تو دنیا ویلاگز میں انجم فاروق اور اجمل جامی آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. آج بڑے عرصے بعد جی کیا کہ اتنی لازوال مجموعہ ہاتھ آیا جناب محمد اظہار الحق صاحب کا. کالم نویس ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، یہ ان کی نئی کتاب ہے. ایک سے زائد زبانوں پہ عبور ہے، اور صاحب کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی زیادہ صاحب علم. بے شک. فطرت ہو، مذہب ہو، تاریخ ہو، زبان پر دسترس ہو، یا اس قدر پرکار رکھ کے لکھی گئی شاعری ہو، کیا بات. اظہار صاحب کا ثانی نہیں ہے. کوئی ثانی نہیں ہے. تو جامی صاحب یہ واحد اس وقت ادیب ہیں جی جو شاعری، کیا کمال شاعری کرتے ہیں، اور میں تو بہت بڑا فین ہوں ان کا. جی اور جو ان کی لفظیات ہے نا، ڈکشن ہے شاعری کی، ایسے ایسے اچھوتے لفظ یوز کرتے ہیں، ایسے ایسے جو شاعری میں بڑے بڑے شاعروں نے لفظ یوز نہیں کیے، وہ اظہار صاحب اتنی آسانی سے، اتنی روانی سے یوز کرتے ہیں. غزل میں ایسے لگتا ہے جیسے نا بہار آ گئی ہے، چار چاند لگ جاتے ہیں. اور کیا وہ تحریر لکھتے ہیں، نثر میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اظہار صاحب کی کتاب کا جو خورشید رضوی صاحب نے دیباچہ لکھا ہے، تو دو جملے وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ شاعری انسان اور کائنات کے باہم روبرو ہونے سے پیدا ہوتی ہے. یہ جملہ چیک کریں. کیا بات ہے. کہ جو اعلیٰ نسل کی شاعری ہے وہ انسان اور کائنات کے باہم روبرو ہونے سے پیدا ہوتی ہے. اس سطح پر بسا اوقات تضادات ٹوٹ کر ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں اور وحدت، یونٹی آف دی اپوزٹس کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. اظہار کے ہاں گہرے لمحوں میں تفرقے مٹنے کی یہ سطح ملتی ہے. مثال، جو فائدہ ہے نقصان سے دے، واہ کیا خوبصورت غزل ہے. جو فائدہ ہے نقصان سے دے، مجھے پانی ریگستان سے دے. کیا بات ہے. یہ غزل سنائیں، دوسری غزل ہے یہ. تو یہ جناب اظہار الحق صاحب، مجھے تو بڑی جھجک ہو رہی ہے کہ اتنے قداور جید عالم شخصیت کے بارے میں ہم ایسے گفتگو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو انجم نے چونکہ ذکر کیا، جو فائدہ ہے نقصان سے دے، مجھے پانی ریگستان سے دے. کیا خیال ہے. دے لفظ کوئی تاثیر بھرا، دے لفظ کوئی تاثیر بھرا، ایک ٹکڑا دسترخوان سے دے. واہ واہ. کیا خیال ہے جامی صاحب. ایک ٹکڑا دسترخوان سے اپنے ہاتھ دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جو میٹافر ہوتے ہیں اس کی شاعری میں بڑی اہمیت ہے. استارے کی، گٹھری سر پر امیدوں کی، گٹھری سر پر امیدوں کی،
छुटकारा इस सामान से दे, वाह, एक मुट्ठी गेहूं काफ़ी है, आहा, एक मुट्ठी गेहूं काफ़ी है, काफ़ी है, लेकिन अपने खलियान खलियान से से दे। वाह वाह, दुनिया उसके कदमों में गिरे, आहा, दुनिया उसके कदमों में गिरे, वाह, भिक मंगे को इस शान शान से से दे। दे, वाह, क्या बात है, क्या बात है, आया है फरिश्ता जान लेने, आया है फरिश्ता जान लेने, वाह, मुझे इज्जत इस मेहमान से दे, वाह, बहुत अच्छी गज़ल। आपका तो खासा इनसे गहरा ताल्लुक भी रहा। जी, मेरे तो उस्ताद हैं, और बल्कि जो है ना, मुझे उनसे सीखने का बहुत मिलता है, उनकी नसर को, उनकी शायरी को। जामी जो बाकी शायरा हैं ना, आपने देखा होगा इंसानी जो रिश्ते हैं ना, उनको शायरी के अंदर जितना इजहार साहब ने डिस्कस किया है ना, मैंने क्लासिकल शायरी भी पढ़ी है, मैंने जदीद शायरी भी पढ़ी है, बड़े बड़े शोरा को पढ़ा है, इस तरह के जो इंसानी रिश्तों के ऊपर लिखा है, अपने दादा पे शेर कहे हैं, अपने वालिद साहब को डिस्कस किया है शायरी के अंदर, और चलो इसमें भी लोग करते होंगे, अपने पोतों को, अपनी पोतियों को, अपने नवासों को शायरी के अंदर डिस्कस किया है। जो अपने बेटे का उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो वो जो हिजर है ना, 7 समंदर पार जो बैठे हुए हैं, उस हिजर को उन्होंने शायरी में ऐसा समोया है। बयान ऐसे कुछ शेर सुनाए सर। इससे क्या फ़र्क पड़ा जिस्म ने रखा कैसा। हाँ, इसमें पोते वाला शेर है। हाँ, मैंने इसीलिए वो इंतखाब कर लिया। हाँ, क्या बात है। इससे क्या फ़र्क पड़ा जिस्म ने रखा कैसा, साथ रहना ही नहीं है तो ये झगड़ा कैसा। वाह वाह, ये जो मंजर नज़र आते हैं ज़मीं के तो नहीं, वाह, ज़मीं के तो नहीं, ये जो मंजर नज़र आते हैं ज़मीं के तो नहीं, ये मेरी खाक सिरा में है दरीचा कैसा। वाह वाह, दरीचा कैसा, वाह, दिल तो बेटे की जुदाई में भी सेहरा है मगर, क्या बात है, क्या बात है। दिल तो बेटे की जुदाई में भी सेहरा है मगर, हिजर पोते के ना पूछूं है बगोला कैसा, है बगोला कैसा। वाह, दिल तो बेटे की जुदाई में भी सेहरा है मगर, हिजर पोते का ना पूछो है बगोला हमें इस कैसा। ख्याल को, ये जो ख्याल है ना, मैंने शायरी में नहीं देखा। नहीं, बड़ा लाजवाब है इनके यहाँ, यानी फितरत से लेके मज़हब से लेके, और बिलखुसूस जब मज़हब की मैं बात करता हूँ तो मेरी एक ख़ास, मेरी अपनी एक ज़ाती एक राय या एक आप कह सकते हैं रग़बत है उस मौजू के ऊपर कि आप अहले बैत या उनकी हुब का कैसे ज़िक्र करते हैं, या जो मुक़द्दस शख्सियात हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। कमाल पे माना और कमाल। 49 पेज पे वो भी मैं जाता हूँ, इसका शेर तो सुनिए। जनाब जनाब। इससे क्या फ़र्क पड़ा जिस्म ने रखा कैसा, साथ रहना ही नहीं है तो ये झगड़ा कैसा। आ तो जाते हैं निकलता नहीं बाहर कोई, वाह वाह, आ तो जाते हैं निकलता नहीं बाहर कोई, तेरी पुरकार ने ये दायरा खींचा कैसा। वाह वाह, दूर तक उड़ के गए हैं मेरे टुकड़े कैसे, वाह वाह, दूर तक उड़ के गए हैं मेरे टुकड़े कैसे, ताक कर मैंने लगाया है निशाना कैसा। वाह वाह, कश्तियाँ और वो घाट और वो पेड़ इमली के, हाय 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 हाय, कश्तियाँ और वो घाट और वो पेड़ इमली के, कौन जाने कि मेरा शहर था ढाका कैसा। वाह, इज़हार साहब की जवानी गुजरी है ना, उन्होंने एम.ए. इकनॉमिक्स किया था ढाका यूनिवर्सिटी से। ढाका से। ये नखल जिस पे आज हैं लम्हे लगे हुए, क्या हमने तो फल लगाए शायरों ने, हाँ जी, और उम्मीद लगाई। ये नखल जिस पे, बड़ा शायर ऐसे ही होता है ना, एक डिफरेंट ख्याल देता है। ये नखल जिस पे आज हैं, ये फल और ये चीज़ें तो एक आम फहम सी बात है ना, आम शायर बोलते हैं। जो बड़े शायर होते हैं वो बात ही डिफरेंट करते हैं। ये नखल जिस पे आज हैं लम्हे लगे हुए, इस पर थे साल और महीने लगे हुए। यूं था कि मैं भी चांद था, दादा मेरा भी था। वाह, यूं था कि मैं भी चांद था, दादा मेरा भी था। एक पेड़ था और उस पे अलूचे लगे हुए। वाह वाह,
آپ ڈکشن چیک کریں نا, لفظیات چیک کریں. کمال کمال. جو اصطلاحیں یوز کرتے ہیں نا وہ کیا کمال ہے, لاجواب. جواب نہیں ہے, لاجواب ہے. سواری نہ خیمہ نہ پانی یہاں, سواری نہ خیمہ نہ پانی یہاں. واہ. اب اس کی آپ جو میٹافوریکل ویلیو ہے وہ چیک کیجئے گا, جو اہل ذوق ہیں سمجھیں گے. سواری نہ خیمہ نہ پانی یہاں, واہ. جبی کی ہے نقل مکانی مکانی. یہاں, واہ. شکستہ سی قبر اس کے پہلو میں تھی, واہ. شکستہ سی قبر اس کے پہلو میں تھی, وہ بستی کہ تھی جو پرانی یہاں. پرانی یہاں, واہ واہ, کیا بات. اگر چرخ اترا زمین پر کبھی, ہاں, اگر چرخ اترا زمین پر کبھی, بدل دوں گا اس کے معانی یہاں. واہ, کیا بات ہے, کیا بات. ہیں اب حسب حال دیکھیے, ہیں اندھے تیرے دور میں کوتوال, ہے اندھے تیرے دور میں کوتوال, واہ. کریں توتلے قصہ خانی یہاں, واہ, کیا بات ہے. بہت- ایسا ہی ہے, یہ حکومتوں پہ بالکل شعر پورا اترتا ہے. ہیں اندھے تیرے دور میں کوتوال, کیا بات. کریں توتلے قصہ خانی یہاں, بہت دیر تک روئے گا بادشاہ, ہاں, بہت دیر تک روئے گا بادشاہ, سناؤں گا ایسی کہانی یہاں, کیا بات ہے. اور میرا بڑا پسندیدہ شعر, یہ کوٹھی ہے صاحب, ہوں, یہ کوٹھی ہے صاحب تیرے عشق کی, واہ. ملازم ہے ہم خاندانی یہاں. خاندانی یہاں, واہ واہ. تو دیکھیے نا کہ محبت کا پیرایا ہو, ہجر کا, وصال کا, جو روایتی ہیں, لیکن جو فطری آمیزش ہے, جو استارے ہیں, جو رشتوں کی بنت ہے, جو ان کا تجربہ ہے, جو ان کا علم ہے, اور جو انہوں نے آبزرو کیا بحیثیت طالب علم, بحیثیت معلم, بحیثیت ایک بیوروکریٹ اور دادا پوتا باپ کے روپ میں, وہ ساری رمزیں ہمیں یہاں جا بجا ملتی ہیں. یعنی عام طور پر آج کل رواج یہی ہے نا کہ جی پاپولر مشاعرہ, پاپولر شعر کو واہ واہ سن کرنے کے لیے, سننے کے لیے دیکھا سنا جاتا ہے, لیکن معیار کو گرایا جاتا ہے بیسیکلی. مشاعرے کے معیار پہ آنے کے لیے معیار کو گرایا جاتا ہے, شاعری کے لیکن معیار. یہ بات طے شدہ ہے کہ معیاری شاعری کا نہ کوئی ثانی ہے نہ ہو سکتا ہے, اور وہ ہمیشہ اپنی جگہ قائم رکھے گی. بالکل ایسے ہی. کسی نے نثر سیکھنی ہے نا, مولانا آزاد صاحب کو پڑھیں, مودودی صاحب کی نثر پڑھیں, احسان دانش کی نثر پڑھیں, اور آج کے عہد کو اگر میں ان بڑے بڑے لوگوں سے ریلیٹ کروں تو اظہار الحق کی نثر پڑھیں. کیا بات ہے. اور کسی نے اگر شاعری سیکھنی ہے نا تو کلاسیکل شعراء تو ہیں ہاں ہی. جی. غالب کو پڑھیں, میر کو پڑھیں, اقبال کو پڑھیں, آپ شکیب جلالی کو پڑھیں, اور بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں. مگر آج جو بڑے شعراء ہیں نا ہمارے, وہ عباس تابش کو پڑھیں اور اظہار الحق کو پڑھیں. مسجد میں دیا جلا چکی میں, مسجد میں دیا جلا چکی میں, یہ دلشاد نامہ سے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں یہ دلشاد نامہ, میرا خیال دلشاد نام. جی. مسجد میں دیا جلا چکی میں, تعویذ سب آزما چکی میں. آہا آہا آہا. مسجد میں دیا جلا چکی میں, تعویذ سب آزما چکی میں, اب جان کے ساتھ جائے گا عشق. اللہ, اب جان کے ساتھ, اب جان کے ساتھ جائے گا عشق, اس جال میں اب تو آ چکی میں. واہ واہ. سب روئے تھے ہو کے سر بزانو. آہا, عالم چیک کریں. آہا, کیا بات. سب روئے تھے ہو کے سر بزانو, قصہ تیرا جب سنا چکی میں. ایک بار تو دیکھ کھول آنکھیں, ایک بار تو دیکھ کھول آنکھیں, اے زود ملال آ چکی میں. آ چکی میں. واہ واہ. اب پاس تیرے رہا ہی کیا ہے, اب پاس تیرے, اب پاس تیرے رہا ہی کیا ہے, تھے جتنے فریب کھا چکی میں. کھا چکی واہ میں. واہ. اور بہت بڑا شعر دیکھیے کہ سب کر کے وضو کھڑے ہیں کب سے. آہا آہا. سب کر کے وضو کھڑے ہیں کب سے, لے جاؤ کہ اب نہا چکی میں. اللہ اللہ اللہ, کیا خیال ہے, کیا غزل. ایک ایک غزل, ایک ایک شعر, اور ایک ایک نظم, ایک ایک قطع ان کا, ایک ایک حرف, کمال کمال, بڑا لاجواب. بہت لاجواب کتاب ہے. ان کی پچھلے دنوں بھی کتاب آئی تھی نثر کی, اور اب یہ غزل کی نئی کتاب آئی ہے.
یہ پڑھنا چاہیے، جو بھی ادب کو پڑھتے ہیں، جو ادب کے طالب علم ہیں، ان کو اظہار الحق صاحب کی کتاب یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ 2 شعر آخر میں پھر اجازت چاہتے ہیں۔ جی سر، ٹائم کافی ہو سنہری پارچے سے ڈھانپ کر بھیجے گئے تھے۔ گیا۔ اللہ، کیا بات ہے! اب اس کا بھی جو میٹافوریکل ویلیو چیک کریں تاریخ سے، سنہری پارچے سے ڈھانپ کر بھیجے گئے تھے، ٹرے میں رکھ کے شہزادوں کے سر بھیجے گئے تھے۔ واہ! جنازہ گاہ میں کچھ لوگ بالکل اجنبی تھے، جنازہ گاہ میں کچھ لوگ بالکل اجنبی تھے، زمین کے پار بھی پیغام بر بھیجے گئے تھے۔ اللہ 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 اللہ، زمین کے پار بھی پیغام بر بھیجے گئے تھے، کہنے کو غزل ہے مگر مرثیہ ہے۔ کوئی بھی منزل مقصود پر زندہ نہ پہنچا، ہاں، کوئی بھی منزل مقصود پر زندہ نہ پہنچا، ہائے یہ قاصد کون سی دے کر خبر بھیجے گئے تھے۔ ہائے ہائے، ہمیں معلوم تھا ناکام ہونا ہے مہم نے، ہمیں معلوم تھا ناکام ہونا ہے مہم نے، ہمیں معلوم ہے جو جو معتبر بھیجے گئے تھے۔ واہ واہ واہ! ہمیں عبرت دلانا تھی کہ خاک اڑتی ہے کیسے، ہمیں عبرت دلانا تھی کہ خاک اڑتی ہے کیسے، ہمارے درمیاں اہل ہنر بھیجے گئے تھے، سنہری پارچے سے ڈھانپ کر بھیجے گئے تھے، ٹرے میں رکھ کے شہزادوں کے سر بھیجے گئے تھے۔ جناب اظہار الحق صاحب، مولا انہوں نے حیاتی دے۔ اے آسمان نیچے اتر، یہ 2023 میں تازہ ان کا مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے پانی پہ بچھا تخت، یہ 2003 میں آیا۔ پریزاد 1955 میں، غدر 1955 میں، 1955 میں، 1995 میں، 1995 میں، اور غدر جو ہے 1986 میں آیا۔ دیوار آب 1982 میں۔ ہاں یہ پہلا مجموعہ جی، کئی موسم گزر گئے مجھ پر، یہ 2012 میں۔ ابتدائی ابتدائی 4 شعری مجموعے جہاں یکجا کیے گئے۔ کالم، مضامین اور متفرق جو تحاریر ہیں ان میں عاشق مست جلالی ہے، 2022 میں چھپا۔ ہاں یہ تازہ میری وفات 2020 میں، اور تلخ نوائی تو آپ کو پتہ ان کے کالم کو جامع صاحب آپ یہ کالم ضرور پڑھیے گا، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میری وفات۔ جی، یہ تو میرا خیال ہے کہ لازم کر دینا چاہیے۔ یونیورسٹی کی ہر ڈومین، چاہے وہ سائنس کی ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کی، فزکس کی، بایولوجی کی، سوشل سائنسز کی، میتھس کام کی، اردو کی، فلسفے کی، سیاسیات کی، صحیح بات، تمام شعبہ جات میں نا بی ایس آنرز اور ماسٹر کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کالم لازم ہونا چاہیے۔ جی ایسے ہی۔ اللہ اظہار الحق صاحب کی ان کو سلامت رکھے، اور ہم جیسے ان کی لکھی تحریر پڑھتے رہیں۔ تو امید تو ہے کہ آپ کو یہ غیر سیاسی پہلا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اجمل جامی انجم فاروق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔